یزید پلید کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ظلم و ستم اور ناانصافیوں کے ریکارڈ قائم کیے گئے، مگر 3 ایسے افسوسناک سانے ہوئے جن کو بھلانا اور تاریخ میں گم کر دینا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس میں سے ایک سانحہ کربلا، دوسرا ثانیہ حرہ اور تیسرا اس ظالم نے مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا۔ حرہ کے معنی کیا ہے؟ حرہ کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، اور چونکہ مدینہ منورہ کے باہر ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشاں کے پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا، دشمن فوجوں نے وہیں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، اس وجہ سے اس کو حرہ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ کربلا کے خونی واقعے کے بعد چونکہ لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے مزید آگاہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف علم بلند کیا اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت قائم فرمائیں۔ اہل مدینہ نے کربلا میں یزید کی فوج کے کارنامے سنے تو وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر سے مل گئے اور ان سے بیعت کر لی۔ اس بات کی خبر مروان نے یزید کو بھجوائی اور یزید نے یہ خبر سن کر مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا اور اس سے کہا کہ پہلے انہیں 3 دن کی مہلت دینا اور اگر پھر بھی یہ بیعت نہ کرے تو پھر جنگ کرنا، اور جب غاصب ہو جاؤ، جب غالب ہو جاؤ تو پھر چند دن کے لیے لشکر کے لیے مباح کر دینا۔ یہ کتنی ظلم والی بات تھی۔ مباح کر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر لشکر کے حوالے کر دینا اہل مدینہ کا، وہ جو چاہیں کریں، جس کا مال لوٹیں، جس کی بے عزتی کرنا ہو، استغفر اللہ۔ اور پھر ان ظالموں نے جو کچھ کیا تو مسلم بن عقبہ نے لشکر مدینہ منورہ لے کر پہنچا، جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس خونخوار کمانڈر یعنی مسلم بن عقبہ نے مدینے کا محاصرہ کر کے مدینے کے لوگوں سے جنگ شروع کر دی۔ چند دن تک تو وہ مدینہ پاک میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اب اس ظالم نے دھوکہ اور فریب شروع کیا اور کسی اور طریقے سے مدینے میں داخل ہوئے اور مدینہ پاک میں لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ ایک سپاہی ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا، اس عورت کا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا۔ سپاہی نے اس سے مال و دولت کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے کہا کہ مال تو جتنا تھا تمہارے سپاہی لوٹ کر لے گئے۔ اب اس ظالم نے کیا کیا، جب مال نہ ملا تو اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر دیوار پر مارا، اور دیوار پر اس طرح مارا کہ اس چھوٹے سے بچے کا دماغ جو ہے، مغز جو ہے وہ باہر آ گیا۔ لیکن یاد رہے کہ اس ظلم کے واقعے کے اندر مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں اپروکسیمیٹلی 12,000 لوگوں کا قتل ہوا۔ لشکر والوں نے مدینے کے لوگوں کے اس طرح سر کاٹے جیسے کسائی بھیڑ بکری کا سر کاٹتا ہے۔ مسلم بن عقبہ جب مدینہ پر مسلط ہو گیا تو اس نے مدینے کے لوگوں سے یزید کے غلام کی حیثیت سے بیعت لی تھی تاکہ ان کے بال اور ان کی اولاد یزید کے اختیار میں آ جائے، اور جس طرح وہ چاہے اس پہ تصرف کرے، اور اگر وہ منع کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ بہت زیادہ خون بہانے والے کے نام سے مشہور ہو گیا، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس واقعے سے کسی کو بھی نجات نہ مل سکی، یا تو وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے، یا ان کی توہین کی گئی۔ وہ مدینے کی بے حرمتی کر کے، مدینے کے علاقوں کو پامال کر کے پھر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جنگ کی جائے، اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں۔ ابھی یہ راستے میں تھا کہ مسلم بن عقبہ کا ٹائم پورا ہو گیا، اس کو موت نے پکڑ لیا۔ مسلم بن عقبہ کے مرنے کے بعد جب یزیدی فوج وہاں سے روانہ ہوئی تو وہ عورت، جس عورت کے بچے کے ساتھ اس ظالم نے ایسا کیا تھا، وہ اس کی قبر پر آئی اور اپنے غلاموں کے ساتھ جب قبر کھدوائی تو اس نے دیکھا کہ اس ظالم کی لاش کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔ ناظرین، ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔